بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے عمل کی اہمیت، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو ہمیشہ خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ عمل کی اس قدر اہمیت ہے انسان کے لیے کہ عمل ہی انسان کے ساتھ جانے والی چیز ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا اس عارضی و فانی دنیا میں۔ اور یہ کہ جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کے لیے راحت و آرام ہے، تو راحت و آرام جو کہ دائمی اور لا زوال ہے، اس دائمی و ابدی راحت اور کامیابی و کامرانی کی بنیاد جس چیز پر ہے، اس چیز کا نام یہی ہے، یعنی عمل کی درستی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر کوئی اس بارے میں غور و فکر کیا کرے کہ وہ اپنی کل کی زندگی کے لیے کیا چیز آگے بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمائے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اللہ سے ڈرنا اور یہ کہ تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا کیوں ضروری و لازمی ہے؟ یہ اس لیے ضروری و لازمی ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خوب باخبر ہے ہر اس کام سے جو کہ تم کیا کرتے ہو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم کام انجام دیا کرتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ اللہ، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ جو کچھ انسان نے سینے میں چھپا رکھا ہے اللہ تو اسے بھی خوب جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت یعنی آنکھیں کس طرف دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ انسان اپنی آنکھوں سے حلال کی جانب دیکھ رہا ہے یا حرام کی جانب دیکھ رہا ہے؟ شاید دو انسان کسی جگہ بالکل ایک ساتھ اور قریب قریب جڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوں، لیکن شاید برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا ہو کہ اس نے برابر میں بیٹھے ہوئے انسان نے کس طرف دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے، حلال کی طرف دیکھا ہے یا یہ کہ نگاہ چرا کر حرام کی طرف دیکھا ہے۔ برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی شاید اس بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا ہو، لیکن اللہ سے یہ چیز بھی چھپنے والی نہیں ہے۔ کس طرف دیکھا ہے نظر چرا کر، سر گھمائے بغیر، صرف نظر گھما کر کدھر دیکھ لیا ہے۔ برابر بیٹھے ہوئے انسان کو شاید خبر نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کو خبر ہو گئی ہے۔
اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وما تخفی الصدور، نہ زبان سے کچھ بولا، نہ ہاتھ پاؤں سے کوئی کام کیا، نہ زبان سے کچھ بولا ہے، نہ آنکھ سے کسی جانب دیکھا ہے، دل میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اللہ تو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ اور فرمائے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم کوئی بات پست آواز میں کہو کہ بہت چھپا کر، اور یہ کہ سرگوشی کے انداز میں دنیا والوں سے چھپا کر تم کسی کو کوئی بات کہو، بالکل سرگوشی کے انداز میں، بہت ہی پست آواز بنا کر، یا یہ کہ بآواز بلند تم کوئی بات کہو، زور سے کہو۔ اللہ سے کچھ بھی چھپنے والا نہیں ہے، زور سے کہو یا آہستہ کہو۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہ علیم بذات الصدور، جو کچھ ابھی تم نے کسی کو کہا ہی نہیں ہے، جو کچھ ابھی تم نے بتایا ہی نہیں، نہ آہستہ اور نہ ہی بآواز بلند، بلکہ وہ بات جو کہ ابھی تک تم نے کسی سے کہی نہیں، اپنے دل میں جو راز اور جو بات تم نے چھپا رکھی، اللہ تو اسے بھی خوب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جان سکتا اس بات کو کہ دل میں کیا بات چھپا رکھی ہے، کہ یہ دل اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس دل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، تو اللہ کا پیدا کیا ہوا یہ دل، کیا اللہ اس بات کو نہیں جان سکتا کہ اس وقت انسان اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے اور کیا کچھ خیالات اس نے اپنے دل میں چھپا رکھے ہیں؟ اور فرمایا قرآن کریم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کے لیے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ انسان کے گلے میں جو بڑی رگ ہوا کرتی ہے کہ جسے شہرگ کہا جاتا ہے، اور گویا کہ انسان کی جان اسی شہرگ میں ہے کہ اگر یہ کٹ گئی خدا نخواستہ تو گویا اس کا بچنا محال ہو جائے گا۔ گویا اللہ کا یہ ارشاد کہ ہم انسان کے لیے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے، اور اللہ ہمیں یہ بات سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم تو تمہارے لیے خود تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، آج اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں تم جو چاہو کرتے رہو، مگر اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ جو کچھ بھی تم آج کر رہے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ الغرض آج دنیا کی اس زندگی میں انسان کو اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم جو کچھ بھی اچھے یا برے کام انجام دے رہے ہیں، یہ کام اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ خوب باخبر ہے، وہ واقف ہے، وہ علیم و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ان تمام کاموں کو ہمارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ دیکھو تم پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو کہ کرامن کاتبین ہیں، اور تم جو کچھ بھی کام کیا کرتے ہو وہ تمہارے ہر کام سے خوب واقف ہیں، باخبر ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ دیکھو یہ کتاب، یہ تمہارا نام اعمال، یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے تمہارے اس نام اعمال کو لکھا ہے، تیار کیا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں تم کام کیا کرتے تھے، ہم تمہارے ہر کام کو اس کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ آج یہی کتاب، یہی تمہارا نام اعمال تمہارے بارے میں گواہی دے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ اس روز یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ بھی کرتا رہا، وہ قیامت کے دن اسے اپنے سامنے اپنے نام اعمال میں اسے نظر آئے گا، اچھا کام بھی اور برا کام بھی۔ اور یہ کہ انسان اپنے برے کام کو وہاں قیامت کے دن اپنے اس نام اعمال میں جب دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش میرے اور اس نام اعمال کے درمیان، میرے ان برے کاموں کے درمیان بڑی دوری ہو سکے، کہ میں دور ہو سکوں اپنے ان برے کاموں کے وبال سے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کتاب رکھ دی جائے گی، ہر ایک کے سامنے اس کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ تب یہ کیفیت پیش آئے گی کہ جو مجرم قسم کے لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ اس کتاب کو، اس نام اعمال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور یوں کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ یہ کیسی عجیب کتاب ہے، ہمارا کوئی بھی عمل، نہ تو کوئی بڑا عمل نہ ہی کوئی چھوٹا عمل، ہر عمل اس کتاب میں موجود ہے، محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے یوں ارشاد ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خود کرتے رہے برے کام، ان کے اپنے برے اعمال ہی آج اس کتاب میں انہیں اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے اپنے ہی اعمال ہیں، اور یہ کہ اللہ تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً وہ موت کہ جس سے تم بھاگتے ہو، یعنی کسی بھی انسان کو موت پسند نہیں ہے، موت کا نام سننا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن کریم میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا، فرمائے کہ وہ موت کے جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً ایک روز وہ موت تم سے ملاقات کے لیے آنے والی ہے، ملاقات کے لیے آنے والی ہے۔ اور پھر یہ کہ موت کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی جانب جو کہ غیب کو بھی اور حاضر کو بھی
تمہارے ہر عمل کو وہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ بھی کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تمہیں خود بتائے گا تمہارے ہر عمل کے بارے میں۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ قیامت کے دن اللہ سبھی انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اللہ انہیں خود یاد دلائے گا ان کے ہر عمل کے بارے میں کہ جو کچھ وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ہر انسان کے ہر ایک عمل کو گن کر رکھا ہوا ہے، شمار کر رکھا ہے، گن کر رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان بھول گیا، لوگ بھول گئے، شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کون سا عمل کب انجام دیا تھا۔ عمل انجام دینے والا انسان بھول گیا، لیکن اللہ نہیں بھولا۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ جب بھی کسی میت کو قبر کی جانب لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ہمراہ قبر تک جاتی ہیں، کہ اس کے اہل و عیال، اس کے عزیز و احباب، اور دوسری چیز اس کا مال و دولت، یعنی اگر وہ امیر کبیر اور دولت مند قسم کا انسان ہے تو اس کا جنازہ شان و شوکت سے لے جایا جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے اس کا عمل۔ ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں، یعنی اس کے عزیز احباب اور یہ کہ اس کی شان و شوکت، مال و دولت، قبر سے یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اسے چھوڑ دیا وہاں اس خاک میں، اور یہ کہ اس گڑھے کے اندر جو ہے قبر میں اسے چھوڑ دیا۔ ان دونوں چیزوں نے تنہا چھوڑ دیا، واپس آ گئے روتے دھوتے ہوئے۔ اس کے عزیز و احباب بھی اور مال و دولت بھی اب اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ صرف عمل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان کی قبر میں یا تو نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور یہ کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اگر عمل درست ہوا، ورنہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر عمل برا ہوا تو پھر یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ الغرض یہ عمل قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور پھر یہ کہ عمل کی بنیاد پر ہی وہاں وہ قیامت کی تباہ کاریاں اور قیامت کی وہ ہولناکیاں کہ تمام زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ تو ان تمام تر تباہیوں کے بعد آخر نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے عمل برے ہوں گے تو وہ جہنم اور وہاں کی بربادیوں میں ہوگا۔ الغرض انسان کو اس چند روزہ زندگی میں اپنے عمل کو درست کرنے کی خوب فکر و جستجو اور اہتمام و التزام کرتے رہنا چاہیے کہ عمل ہی ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھی ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔